السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو ایک بڑی اہم دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت ہی خوبصورت سا ایک واقعہ ہے۔ تو ناظرین، وہ واقعہ جو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، تو آئیے ناظرین ہم وہ واقعہ سنتے ہو، تو پھر انشاءاللہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں، تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی، اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی۔ اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے، تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے، تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کی ایمانداری سے، اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسے کئی مثال ملتی ہے، جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے۔ تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن
افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا. ہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ
शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर। अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे। गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन, जैसे ही हम पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गुनियतुत तालिबीन पढ़ते हैं, उनकी बुक है गुनियतुत तालिबीन, बुक का नाम है गुनियतुत तालिबीन। उनके अंदर उन्होंने अपना बड़ा ही खूबसूरत ख्वाब का भी जिक्र किया। ये ख्वाब बड़ा ही कमाल का उन्होंने जिक्र किया। तो नाज़रीन, जब हम वो बुक उठा के देखते हैं तो उन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं कि पहले नंबर पे नाज़रीन ये बात ज़हन में बिठा लें कि जो शैतान है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं बन सकता। जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब आई है ना, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ख्वाब आई है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि शैतान मेरी तस्वीर बन ही नहीं सकता। हाँ, दूसरी बात जो पीर साहब लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो ये तो कह सकता है, शैतान ये तो कह सकता है कि मैं रब हूँ, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं बन सकता। तो पीर साहब फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब के अंदर आकर कहने लगा कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी जाओ, तुम्हें नमाज़ों की माफ़ी है। ये इनकी गुनियतुत तालिबीन के अंदर ये वाक़या मौजूद है। तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि इतने अंबिया हैं, उनको नमाज की माफ़ी नहीं है, इबादत की माफ़ी नहीं मिली, और तुम्हें कैसे माफ़ी मिल गई? पीर साहब कहने लगे मैं ये सोचने लग पड़ा ख्वाब के अंदर ही। तो आगे से शैतान ने क्या कहा, शैतान कहने लगा कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगा कि तू अपने इल्म की वजह से बच गया है। फिर उसने वार किया ना, कहने लगा तो अपने इल्म की वजह से बच गया। तो आगे से बड़ा कमाल का उन्होंने जवाब दिया पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। क्या फरमाने लगे, कहने लगे मैं अपने इल्म की वजह से नहीं बचा, मुझे अगर आज मैं बचा हूँ तो मैं अल्लाह की रहमत की वजह से बचा हूँ। ये होते हैं नाज़रीन अल्लाह के वली। तो नाज़रीन यहाँ पे ये भी हम बात करते चलें, इनकी गुनियतुत तालिबीन आप पढ़ेंगे तो नाज़रीन यहाँ पे आपको शायद कुछ लोगों को गुस्सा भी लगे, लेकिन नाज़रीन इनकी आप बुक गुनियतुत तालिबीन उठाएं। इन्होंने नमाज़ पढ़ी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ाई दैन के साथ नमाज़ पढ़ी है, तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने वैसे ही नमाज़ पढ़ी है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो यहाँ पे उनको गुस्सा भी आएगा कुछ लोगों को। तो नाज़रीन मैं ये भी बात कहता चलूँ कि अगर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आप पीर मानते हो, वली मानते हो, फिर उनके कहना भी माने ना, वो तो रफ़ाई दैन के साथ नमाज़ पढ़ते थे। तो आइए यहाँ पे एक और मैं बात करता चलूँ, इन्हीं की गुनियतुत तालिबीन के अंदर ये भी उन्होंने बात लिखी हुई है, कहने लगे कि ऊँटों की लंबी कतार लगी हो। अब ये भी बात इनको कुछ लोगों को कड़वी लगेगी। कहते हैं कि ऊँटों की लंबी कतार लगी और सारे नमाजी हो और एंड वाला बेनमाजी हो, और वो जो आखिर में बेनमाजी है मैं उसकी वजह से ये जो नमाजी आगे है ना, इनका भी नमाज जनाजा ना पढ़ाऊँ उस वजह से। तो नाज़रीन यकीन मानिए ये है अल्लाह के वली। तो इसलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। अल्लाह के वली जो होते हैं उनको ना कोई गम होगा ना वो गमगीन होंगे। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।